بسم اللہ الرحمن الرحیم فخشوہم فزادہم ایمانا۔ یہ آیت سورۃ آل عمران کی ہے۔ پوری آیت میں شان نزول ملاحظہ ہوں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جنگ احد ختم ہو جانے کے بعد جب کفار قریش میدان احد سے واپس ہوئے تو اس راستے میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم نے بڑی غلطی کی کہ یہ ہزیمت یافتہ اور زخم خوردہ مسلمانوں کو یوں ہی چھوڑ کر چلے آئے۔ مشورے ہونے لگے کہ پھر مدینہ واپس چل کر ان کا قصہ تمام کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو اعلان فرمایا کہ جو لوگ کل ہمارے ساتھ لڑائی میں حاضر تھے آج دشمن کا تعاقب کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مسلمان مجاہدین باوجود کہ تازہ زخم کھائے ہوئے تھے اللہ اور رسول کی پکار پر نکل پڑے۔ آپ ان مجاہدین کی جمعیت لے کر مقام جمر الاسد تک جو مدینہ طیبہ سے 8 میل پر پہنچے۔ ابو سفیان کے دل میں یہ سن کر کہ مسلمان اس کے تعاقب میں چلے آ رہے ہیں سخت رعب اور دہشت طاری ہو گئی اور دوبارہ حملہ کا ارادہ فسخ کر کے مکہ کی طرف بھاگا۔ عبد القیس کا ایک تجارتی قافلہ مدینہ آ رہا تھا۔ ابو سفیان نے ان لوگوں کو دیکھ کر آمادہ کیا کہ وہ مدینہ پہنچ کر ایسی خبریں شائع کریں کہ جن کو سن کر مسلمان ہماری طرف سے مرعوب خوف زدہ ہو جائیں۔ انہوں نے مدینہ پہنچ کر کہنا شروع کیا کہ مکہ والوں نے بڑا بھاری لشکر اور سامان مسلمانوں کی استحصال کی غرض سے تیار کیا ہے۔ یہ سن کر مسلمانوں کے دلوں میں خوف کی جگہ جوش اور ایمان بڑھ گیا اور کفار کی جمعیت کا حال سن کر کہنے لگے سبحان اللہ و نعم الوکیل، ساری دنیا کے مقابلے میں اکیلا خدا ہم کو کافی ہے۔ اسی پر آیت نازل ہوئی الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ ایسے ہیں مخلص لوگوں ہیں کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ ان لوگوں نے تمہارے مقابلے کے لیے سامان جمع کیا ہے تم کو ان سے اندیشہ کرنا چاہیے تو اس خبر نے ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیا، یعنی ایمان جوش اور توکل اعتماد بڑھ گیا۔ چنانچہ قرآن کا جملہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل اس پر صراحتاً دلالت کرتا ہے۔ تو یہاں زیادتی ایمان سے متعلقات ایمان یا مقامات ایمان کی زیادتی مراد ہے، تحقیق ایمان میں زیادتی مراد نہیں۔ بعض حضرات نے ان کے شان نزول بدر صغریٰ بتایا ہے کہ جنگ احد تمام ہونے پر ابو سفیان نے جاتے ہوئے کہا تھا وموعدنا البدر، یعنی آئندہ سال میدان بدر میں پھر زور آزمائش ہوگی۔ حضرت نے قبول کر لیا۔ جب اگلا سال آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ جہاد کے لیے چلو، اگر کوئی نہیں جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے رسول تنہا جائے گا۔ ادھر ابو سفیان فوج لے کر مکہ سے نکلا۔ تھوڑی دور چل کر کمر ہمت ٹوٹ گئی اور رعب چھا گیا۔ قحط سالی کا عذر کر کے چاہا کہ مکہ واپس جائیں مگر صورت ایسی ہو کہ الزام مسلمانوں پر رہے۔ ایک شخص مدینہ جا رہا تھا، اس کو خود دیا کہ وہاں جا کر اس طرح کے ایسی خبر مشہور کرنا جن کو مسلمان سن کر خوف کھائیں اور جنگ کو نہ نکلیں۔ وہ مدینہ پہنچ کر کہنے لگا کہ مدینہ والوں نے بڑی بھاری جمعیت اکٹھا کی ہے، جنگ تمہارے لیے بہتر نہیں۔ مسلمان کو حق تعالیٰ نے استقلال دیا، انہوں نے یہی کہا کہ ہم کو اللہ کافی ہے۔ آخر مسلمان حسب وعدہ بدر پہنچے۔ وہاں بڑا بازار لگا تھا۔
3 روز تک تجارت کر کے خوب نفع کما کر مدینہ واپس آئے۔ اس غزوے کو بدر صغریٰ کہتے ہیں۔ اس وقت جن لوگوں نے رفاقت کی اور تیار ہوئے ان کو یہ بشارت ہے کہ احد میں زخم کھا کر اور نقصان اٹھا کر پھر ایسی جرأت کی۔ مسلمانوں کی اس جرأت اور مستعدی کی خبر سن کر مشرکین راستے سے لوٹ گئے۔ چنانچہ مکہ والوں نے اس مہم کا نام جیش شویق رکھ دیا، یعنی وہ لشکر جو محض سٹو پیسنے گیا تھا واپس آ گیا۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء، یعنی اللہ کا فضل دیکھو کہ نہ خود لڑائی کرنی پڑی، نہ کانٹا چھپا، مفت میں ثواب کمایا، تجارت میں نفع حاصل کر کے دشمنوں پر ڈاکہ بیٹھا کر خدا تعالیٰ کی خوشنودی کو لیے ہوئے صحیح سلامت گھر واپس آ گئے۔ راجح قول یہی ہے کہ ان آیات کا تعلق بدر صغریٰ سے نہیں بلکہ غزوہ جمرات الاسد سے ہے۔ غزوہ جمرات الاسد کی تفصیل کے لیے نصر الباری کتاب المغازی مطالعہ کیجیے۔